السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، الحمدللہ ہمارا یہ 40 سبق کا سلسلہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد مومنہ کورس میں شروع کروں گا۔ سبق نمبر 1 سے وہ چلے گا، اس میں بھی نئی چیزیں دین اور شریعت سے متعلق اور خاص کر عورتوں سے متعلق اہم باتیں اس کے اندر آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ سلسلہ چلاتا رہے گا۔ جس طرح یہ 40 سبق والا سلسلہ آج پورا ہو رہا ہے، اسی طرح انشاءاللہ مومنہ کورس کا سلسلہ بھی آگے اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا۔ اور آپ سب دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ 5 چیزیں مل کر کے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، یعنی ہمارے دل کے اندر یقین ہونا، ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کم و بیش بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، اچھی بری تقدیر ہے، موت ہے، ان سب کو عقائد کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب۔ تیسری چیز ہے اخلاقیات، کس سے کس طرح گفتگو کرنا، کیسے بات چیت کرنا، یہ سب۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، یعنی ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارا ایک اسلامک کلچر ہے، ہماری ایک اسلامی پہچان ہے۔ مرد کی الگ پہچان ہے، عورتوں کی الگ پہچان ہے، ہمارے گھر بار وغیرہ کا رہن سہن، یہ سب معاشرت کہلاتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے معاملات، یعنی لین دین، کاروبار، قرض ہے، امانت داری ہے، یہ سب چیزیں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ایسے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں میں سب سے بڑے اونچے مقام اور مرتبے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انسانی زندگی کے لیے، ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کروا کر کے دکھایا، یعنی پریکٹیکلی۔ جیسے کالج کے اندر بچوں کو
پریکٹیکل بھی سکھایا جاتا ہے اور پریکٹیکل کے ساتھ میں ان کو پورشن بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورشن دیا، سبجیکٹ دیا، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کو ہماری عملی زندگی میں کس طرح لانا ہے، اس کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ وہ اس قرآن پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، یعنی مکہ مکرمہ، آج سے 1450 سال پہلے، وہاں لوگوں کا رہن سہن اور ان کا بود و باش اور ان کے افکار، نظریات، عقائد اور ان کے معاملات انتہائی خراب تھے۔ اگر کسی کا اونٹ کسی کے تالاب میں یا کسی کے کنویں میں بغیر اجازت کے پانی پی لے تو اس پر جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ چھوٹی موٹی جنگ نہیں، پیڑھیوں تک جنگ وہ لوگ لڑا کرتے تھے۔ اس قدر جہالت کا وہ دور تھا، زمانہ تھا، اور ایک ایک آدمی کئی عورتوں سے شادی کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ گھر کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، اللہ معاف فرمائے، باپ کے انتقال کے بعد ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ ایسا وہ خراب گیا گزرا ماحول تھا۔ اور کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ اپنا چہرہ بازار میں دکھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی آدمی کو لڑکی پیدا ہونے کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا کہ میرے یہاں لڑکی کس طرح پیدا ہو گئی، کیونکہ لڑکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھپا کر کے رکھو، اور جب بڑی ہو جائے تو داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور داماد کے گھر والوں کے سامنے، اس کو سمدھی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس کو وہ معیوب سمجھا کرتے تھے، حتیٰ کہ زندہ اپنی بچیوں کو دفن کیا کر دیتے تھے۔ ایسا وہ خراب ماحول۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا، آپ نے یہ خراب ماحول دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ، میرے نزدیک دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، 3 چیزوں کو میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ نمبر 1 الطیب، یعنی خوشبو، آدمی پاک صاف رہے، گندگی وغیرہ نہ رہے، انتہائی پاک صاف ہو اور اس پر خوشبو لگایا ہوا ہو، خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور والنساء، عورتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مخلوق ہے میرے نزدیک تو وہ عورت ذات ہے، کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے جو بچہ جنم دیتی ہے، وہ بڑی بہن ہوتی ہے جو اپنے چھوٹے بھائی کو ایک ماں کی طرح تربیت کرتی ہے، وہ اپنے باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں نکاح کروا کر کے دے دے،
उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाने की बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। और तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद वो क्या है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। यानी मुझे सुकून उस वक्त मिलता है जबकि मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। 5 वक्त की नमाज़ों को पढ़ लिया करूं, सुन्नतों को, नवाफिल को, वितर को। नमाज मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ख़राब माहौल में ये बयान दे रहे हैं जहाँ लड़की का पैदा होना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। ऐसे ख़राब माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे नज़दीक दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ औरत है। और बड़े फ़ज़ाइल बयान किए। औरत अगर माँ है तो फिर उसकी खिदमत करने में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है कि जब बिजली चली जाए तो मेरे बंदे और बंदियां क्या करते हैं। आप सब ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, फ़ज़ाइल आमाल को सुना, इसका भी बड़ा सवाब है। इंशाअल्लाह आइंदा से बैटरी और यूपीएस लाने की कोशिश करता हूँ, तब ऐसा कोई मसला पेश नहीं आएगा। अब देखिए 4:06 हो गए हैं, तो मेरे ख़्याल से सबक पढ़ लेना चाहिए। देखिए सबक नंबर 41, मय्यत को कब्र में उतारने का मसनून तरीक़ा। यानी जब आदमी मर जाए उसको गुस्ल देते हैं और कफन पहनाते हैं, जनाजे की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद उसको ले जा कर के दफन करते हैं। तो कब्र में उतारने का क्या तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा, वो बतला रहे हैं। ये है कि मय्यत को क़िबले की जानिब से कब्र में दाखिल किया जाए। कब्र किस तरह खोदी जाती है पहले आप उसको समझ लें। आप नमाज के लिए जब क़िबले की तरफ खड़ी हो तो राइट साइड में क्या है, हय्या अलस सलाह, लेफ़्ट साइड में हय्या अलल फलाह, ये जगह है। राइट साइड में नॉर्थ है इंडिया वालों के लिए और लेफ़्ट साइड में साउथ है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कब्र को खोदा जाता है लंबा। तो मय्यत को इसी तरह सुलाना है। आपका सर नॉर्थ डायरेक्शन में हो और आपके पैर साउथ डायरेक्शन में हो। जैसे हमारे घर में सामने घड़ी है, ये क़िबले की तरफ को है, तो घड़ी के लेफ़्ट साइड में जो जगह है वो नॉर्थ है और घड़ी के राइट साइड में जो जगह है वो साउथ है। तो घड़ी के सामने आप अपना मुंह करके सो जाएं तो आपका सिर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और पैर साउथ डायरेक्शन में, और आपके सामने क़िबला है। तो आपके सामने जो क़िबला है उस तरफ से मय्यत को कब्र में उतारना है। कब्रिस्तान में जनाजा ले जाएंगे और उस तरफ क़िबले की तरफ
میت کو رکھیں گے اور وہاں سے پیچھے لے کر قبر میں اتاریں گے۔ جیسے مان لیجئے یہ گھڑی کیا ہے، قبلہ ہے، تو اس طرف قبر جنازے کو رکھا اور وہاں سے پیچھے کو نیچے گڑھے میں اتاریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو قبلے کی جانب سے قبر میں داخل کیا۔ حضور نے ایک صحابی کو قبلے کی طرف سے قبر میں داخل کیا، لہٰذا جنازے کو قبر کے سرہانے سے قبلے کی جانب رکھا جائے۔ سرہانے سے، قبر کے سرہانے قبلے کی جانب رکھا جائے۔ جیسے قبر کھودی ہوئی ہے اور سامنے قبلہ ہے تو قبلے کی طرف جنازہ رکھیں گے، پھر قبلے کی طرف سے اسے قبر میں داخل کیا جائے۔ تو قبلے کی طرف یعنی گھڑی ہے، وہاں جنازہ رکھا ہے تو وہاں سے اٹھا کر کے میت کو پیچھے لا کر کے قبر میں اتار دیں گے، تو قبلے کی طرف سے قبر کے اندر کو لیا جائے گا میت کو، کیونکہ قبلہ قابل تعظیم ہے، لہٰذا اسی جانب سے میت کو داخل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ مردے کو قبر میں قبلہ رخ لٹانا واجب اور ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلے اتارنے کا طریقہ بتلا دیا کہ قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں اتاریں گے۔ اب اتارنے کے بعد اس کو لٹانا کیسے ہے، سلانا کیسے اس کو میت کو، تو بتلایا کہ قبلے کی طرف لٹانا ہے رخ کر کے۔ جیسے آپ کے سامنے گھڑی ہے اور آپ سو جائیں کروٹ، تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کو ہوگا، گھڑی کی طرف تو قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہوگا۔ اس طرح کروٹ اس کو لٹانا ہے، قبلے کی طرف لٹانا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ مردے کا صرف منہ قبلے کی جانب کرنے پر اکتفا کیا جائے یا پھر منہ کے ساتھ اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف کیا جائے، دو صورتیں ہیں۔ مردے کو چت لٹا دیا اور صرف چہرہ جو ہے قبلے کی طرف پھرا دیا، یا مردے کو کروٹ لٹا کر کے اس کا چہرہ بھی، سینہ بھی، پورا جسم بھی قبلے کی طرف کو کر دیا جائے۔ اس بارے میں فقہا نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ مردے کو قبر میں لٹانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مردے کو قبر میں دائیں کروٹ پر لٹا کر، جیسے گھڑی کے سامنے آپ سو جائیں منہ کر کے تو آپ دائیں کروٹ پر ہیں، تو دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کا مکمل رخ قبلے کی جانب کیا جائے، اور یہی طریقہ افضل اور بہتر ہے کہ مردے کا پورا جسم کس طرف ہو، قبلے کی طرف ہو۔ البتہ اگر مردے کو قبر میں چت لٹا کر، یعنی پیٹ اوپر آسمان کی طرف، اس کا منہ قبلے کی جانب کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی چت لٹا دیا، اس کا صرف سر جو ہے قبلے کی طرف گھما دیا چہرہ، یہ بھی جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے، یعنی اتنا اچھا نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کبائر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرو۔ اللہ کا گھر قبلہ ہے، اس کی جو عزت ہے، ریسپیکٹ ہے، اس کو تم پامال کرو، یعنی اس کا احترام نہ کرو جو کہ تمہارا قبلہ ہے۔ زندوں کے لیے بھی کہ تم زندگی میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے قبلے کی طرف، اور تمہارے مردوں کے لیے بھی کہ میت کا رخ قبلے کی جانب پھیرا جائے۔ الغرض افضل طریقہ یہی ہے کہ مردے کا رخ قبلے کی جانب کیا جائے۔ بیسٹ طریقہ کیا ہے
کروٹ لٹا کر کے پورا جسم قبلے کی طرف کیا جائے۔ بہرحال اگر کہیں کسی عذر کی وجہ سے دوسرے طریقے کو اختیار کیا جائے، مثلاً کروٹ پر لٹانے میں دشواری ہو نہیں سکتا، کروٹ میں ہو نہیں رہا، باڑی بہت جسم بھاری ہے، گھمانا مشکل ہے، گھما رہے ہیں لیکن سپورٹ دینے کے لیے پیچھے کوئی چیز موجود نہیں ہے، یا انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہو، مردے کو دفن کرنے آئے، اب وہاں کوئی ادھر بول رہا کوئی ادھر بول رہا ہے، خواہ مخواہ وہاں لڑائی جھگڑا، تو ایسی صورت میں شرعاً اس کی اجازت ہے اور اس طرح کرنے سے گناہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو چت لٹا کر صرف چہرہ اگر قبلے کی طرف کر دیا جائے تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ بہتر کیا کروٹ پر لٹانا، اگر نہیں ہو پایا تو بھی چت لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی اجازت ہے مجبوری میں۔ بعض جگہ مٹی جو ہے سخت نہیں ہوتی، نرم ہوتی ہے، بالو جیسا ہوتا، اس کو کروٹ لٹا کر اس کے پیٹھ کے پیچھے، کمر کے پیچھے، سر کے پاس یہ سپورٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قبر کے اندر پکی اینٹ نہیں رکھ سکتے، پتھر نہیں رکھ سکتے، مٹی میں ہی اس کو دفن کرنا ہے۔ البتہ جسم کے اوپر مٹی نہیں ڈالنا، بلکہ قبر میں مردے کو رکھ کر دو تین طریقے ہیں اس کے، لحدی قبر ایک بولتے ہیں کہ قبر کے قبلے کی طرف صندوق بنایا جائے، اس میں مردے کو داخل کر کے قبر کے اندر مٹی ڈالی جائے تو مردے کے اوپر مٹی نہیں پڑے گی، یا پھر قبر کے اندر اور ایک قبر کھودی جائے، آدمی اس میں سما جائے اتنا، اس میں آدمی کو کروٹ لٹا کر اوپر کچی لکڑیاں، تختے وغیرہ رکھ کر کے اس تختے کے اوپر مٹی ڈالی جائے۔ تو ہمارے مدن پلی وغیرہ میں یہی پروسیجر ہے کہ مردے کو قبلے کی جانب کروٹ لٹا کر کے اس کو سلا دیتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے سب مٹی وغیرہ ڈال کر سپورٹ دیتے ہیں اور اوپر لکڑیاں وغیرہ رکھ کر لکڑیوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، کیونکہ مردے کے اوپر ڈائریکٹ مٹی ڈال کر کے دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، اور شریعت نے قریب المرگ انسان کو لٹانے سے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ اسے دائیں کروٹ پر اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ یعنی قریب المرگ کا مطلب کیا؟ کوئی آدمی مرنے کے قریب ہے، گھر میں ہے، عورت ہے، بیمار ہو گئی، اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ وہ مر جائے گی، اب وہ عورت مرنے کے بالکل قریب ہے، تو اس کو کیسے سلانا یا مرنے کے بعد کیسے سلانا؟ تو بتلا رہے ہیں کہ مرنے والے کو قبلے کی طرف سلانا، رائٹ سائڈ کروٹ میں، جیسے گھڑی ہے، گھڑی کی طرف مردے کا چہرہ ہو اور سلایا جائے چارپائی پر، اور کمر میں ادھر ادھر سپورٹ دیا جائے جیسا کہ قبر میں لٹایا جاتا ہے، اور یہ طریقہ سنت ہے، لہٰذا افضل یہی ہے۔ البتہ اگر ایسے شخص کو اس کی آسانی کے لیے جس کیفیت میں لٹانے میں سہولت ہو اس طرح لٹایا جائے تو بھی جائز ہے۔ بعض مرتبہ گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے کہ مردے کو اگر ایسے لٹائیں گے قبلے کی طرف کروٹ تو گھر میں آنا جانا لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جس طرف چاہے مردے کو لٹا سکتے ہیں۔ ایسٹ کی طرف سر رکھا، ویسٹ کی طرف قبلے کی طرف پیر رکھ دیا اور مردے کے سرہانے کے نیچے تکیہ رکھ دیا تاکہ کم از کم چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے، افضل کیا؟ کروٹ لٹانا، رائٹ سائڈ۔ اب میت کو دفن کرنے کے بعد کیا پڑھیں؟ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یعنی الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک، اور پایتی جانب یعنی پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات یعنی آمن الرسول بما انزل یہاں سے علی القوم الکافرین وہاں تک، یہ پڑھنا کیا؟ مسنون ہے، سنت ہے۔
یہ آیت جہرن یعنی زور سے اور سرن یعنی آہستہ سے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں اور اس کے پیروں کے طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ سب لوگ سنیں، یا آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معجم کبیر میں ہے، معجم کبیر یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ حضرت لجلاج، ان کا نام کیا، لجلاج، حضرت لجلاج رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن علا رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے لیے قبر تیار کر دو تو مجھے قبر میں ڈالتے وقت بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ پڑھو۔ قبر میں میت کو اتارتے وقت یہ دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، یعنی اللہ کے نام سے میں اس بندے کو قبر میں اتار رہا ہوں، وعلی ملتی رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کو دفن کر رہا ہوں۔ میری قبر پر مٹی ڈالو، یہ دعا پڑھ کر بعد میں مٹی ڈالنا اتارنے کے بعد، اور پھر میرے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اختتامی آیتیں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ مردے کے سرہانے پر اور پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی شروع اور آخر کی آیتوں کو پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکے مت رکھو۔ آدمی مر گیا تو اس کو گھر میں بہت سارے لوگ انہیں آنا کر کے ایک ایک دن ویٹ کراتے ہیں، ناجائز ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کرنا ہے۔ اب وہ آنے والا آ کر کے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، ہاسپٹل سے گھر لانے تک لیٹ ہو گیا اور اس کے قبر کھودنے میں، نہلانے دھلانے، کفن پہنانے میں، جنازے کی نماز پڑھانے میں لیٹ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن فلاں آئے گا تب جا کر کے ہم یہ سب شروع کریں گے، یہ ناجائز ہے۔ لیٹ نہیں کرنا، حضور نے منع فرمایا، بلکہ جلد از جلد قبر تک پہنچاؤ۔ اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اور پایتی کی جانب سورہ بقرہ کی اختتامی آیات پڑھی جائیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر، میت کو اب قبر میں دفن کر دیا، اب کیا کرنا؟ میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا جائز ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے۔ تدفین کے بعد یعنی مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد انفرادی طور پر کرنا درست ہے، اور جو لوگ تدفین میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا بھی درست ہے، یعنی قبرستان میں آدمی اکیلا بھی دعا کر سکتا ہے اور سب مل کر بھی ایک ساتھ دعا کر سکتے ہیں، اور یہ دعا سرن بھی کر سکتے ہیں یعنی آہستہ آواز سے، اور جہرن بھی یعنی زور سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ سننے والے لوگ آمین کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے لیے قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر بآواز دعا فرمائی ہے، یعنی حضور نے وہ صحابی کے لیے قبرستان میں دفن کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے زور سے دعا کرائی ہے، جسے سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ دعا سنی ہے۔ البتہ جہر کو لازم نہ سمجھا جائے، یعنی قبرستان میں جو میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اس میں جہر یعنی زور سے دعا کرنا
ایسا لازم نہیں سمجھنا، زور سے بھی کر سکتے ہیں، آہستہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہم سب سوچ کر آئے تھے کہ شروع سے لے کر آخر تک بیان ہوگا، سبق ہوگا، لیکن ما شاء اللہ کان، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ بجلی چلی جائے، کرنٹ چلی جائے، کرنٹ چلا گیا۔ اللہ نے چاہا کہ سب درود پڑھیں، درود پڑھوا دیا، انا للہ پڑھوا دیا۔ اللہ نے چاہا کہ فضائل اعمال پڑھا جائے، فضائل اعمال کو اللہ نے پڑھوایا، سنوایا حدیثوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے بجلی چلی گئی تو پریشان نہیں ہونا، علماء نے لکھا ہے کوئی بھی مصیبت آئے تو انا للہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ وہ جلدی اس مصیبت سے چھٹکارا پائے گا۔ جیسے ہم لوگ بجلی سے محروم ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد بجلی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ہفتے یا جتنے جلدی ہو سکے وہ بیٹری والا سسٹم لانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔